السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات اور جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا بنتی نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ کیا ہوگی، جے یو آئی ایف کی سٹینڈنگ کیا ہوگی، اور جو کہ اس وقت متحدہ اپوزیشن محاذ ہے وہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے اگر تو لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو کاؤنٹ ہے، کاؤنٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کس کا کیا عدد ہے، سب چیزوں پہ آج بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج بڑے خاص مہمان، میرے بہت عزیز دوست خواجہ مدثر محمود صاحب موجود ہیں، جی سلام۔ جن کا تعلق جے یو آئی ایف پنجاب سے ہے اور یہ تونسا شریف سے ہیں۔ مدثر صاحب، کیا نظر آ رہی ہے سچویشن؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زرداری صاحب آئے مولانا صاحب کے جی پاس، تو اس ملاقات میں کیا کوششیں ہوئیں اور زرداری صاحب کس پوائنٹ پہ لانا چاہتے تھے اور مولانا صاحب کس پوائنٹ پہ اڑے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورانی صاحب، آپ کی مہربانی، ہم نے آپس میں ایک آج کل کے جو حالات کے مطابق یہ جو ایک ایشوز ہیں اس پہ ہم نے آپس میں گپ شپ لگانی۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو مولانا چونکہ جمعیت علماء اسلام کو کے قائد ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ تو یہ اور دونوں، مولانا کے بہت دیرینہ دوست بھی جی، مولانا کے دیرینہ دوست تھے، ہیں، اب یہ ایک سوال نشان ہے، بٹ سیاست میں ہیں۔ بالکل مولانا کبھی بھی، مولانا ایک بہت وزادار شخصیت ہیں، تو وہ کبھی بھی چیزوں پہ فل سٹاپ نہیں لگاتے۔ ان کے لیے انہوں نے اپنے راستے اور اپنے جو گھر کے جو در و دیوار ہیں وہ اپنے تمام دوستوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچا جا سکتا ہے۔ پولیٹکس ہے نا سر، تو سیاست میں تو ہر چیز جو ہے نا وہ پاسبل ہے، اور سیاست میں فل سٹاپ نہیں ہوتا، راستے کھلے رہتے ہیں۔ اچھا، کیا پوائنٹس جو ہیں وہ دیے دیکھیں، گئے؟ پاکستان کی اس وقت جو معروضی صورتحال ہے، اس وقت ہاں، یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، یہ جو ملاقات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اس طرف ایک ایفرٹ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس میں اکنامکس کی صورتحال نہیں ہے، وہ تو اس میں ٹھیک ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی یہ تو صورتحال ایک ہے۔ سیاسی بیان ہے نا۔ نہیں، سیاسی بینک، دیکھیں تمام چیزیں اگر آپس میں قدورتیں اور آپس میں معاملات ختم ہوں گے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے نہیں گی لیکن وہ، ود دا کور آف دا آرٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو لیجسلیشن کے حوالے سے مولانا صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مولانا صاحب کی اس پہ اب تک کیا اسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس پہ آپ بالکل اعتماد رکھیں، اور جو چیز بھی ہوگی ہمارے اینڈ سے، مطلب مولانا کے اینڈ سے یا جے یو آئی ایف کے اینڈ سے، تو وہ اس چیز پہ آپ رکھیں کہ وہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہوگی، اور جو پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہوں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب عوام کو سیڑھی پہ چڑھا کے پیچھے سے غائب ہو جائیں۔ دیکھیں، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ آج تک تو یہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمیں سیڑھی پہ آگے چڑھا کے پیچھے سے غائب ہو اچھا، جاتے ہیں۔ ویسے ہوا مولانا صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے جو کچھ تو ہوا اس پہ آتے ہیں نا، آپ ہے۔ یہ ہاں، بتائیں کہ بیسکلی نواز شریف صاحب مولانا صاحب کو سیڑھی پہ چڑھا کے پیچھے سے غائب ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ ایک موقف تھا 2018 کے الیکشن کے بعد، جب مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنتے، اور ہماری جو پارلیمان ہے جو 2018 میں جو حکومت فارم ہوئی تھی، تو ہم اس میں اوتھ ٹیکنگ نہیں کرتے۔ اچھا جی۔ تو وہ ایک کنڈیشنل ایک ٹائپ پہ اس وقت اوتھ ٹیکنگ ہو گئی تھی، اور آپ لوگوں سب کو پتہ ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سال کے بعد 2019 میں نواز شریف صاحب نے ایک خط لکھا تھا، اور اس میں اپنی پارٹی کا انہوں نے لندن سے بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ مولانا ٹھیک کہتے تھے اس وقت کہ ہمیں اس وقت اوتھ ٹیکنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اور پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ 2019 کی بات ہے، جب ہم نے آزادی مارچ سٹارٹ کیا تھا کراچی سے، تو اس وقت یہ چیزیں ریئلائزیشن اس وقت ہوئی تھی۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ریئلائزیشن جب ہوتی ہے تو جب یہ ہاٹ واٹرز میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ جب یہ اقتدار کے زینوں پہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردنیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر تو مولانا صاحب کا نواز شریف صاحب سے صرف حصہ نہ دینے پہ لڑائی ہے یا اختلاف ہے، تو پھر تو یہ عوامی مسئلہ یا وہ تو نہ ہوا جو قطعی عوام طور کے ایکسپیکٹ اوپر کر رہے دیکھیں، ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قطعی طور پہ حصہ انہوں نے کیا دینا ہے کسی کو؟ نہیں تو وہ سیٹوں کا معاملہ نہیں نہیں تھا نہیں، دیکھیں، پنجاب کے نہیں اندر دیکھیں، کہ وہ آپ ہمیں نہیں دیکھیں، اکوموڈیٹ وہ کریں؟ تو پولیٹیکل الائنس کی بات تھی۔ اگر وہ حصہ ہمیں پنجاب میں دے رہے تھے
اگر انہوں نے دینا تھا، جو کہ ان کی نیت میں قطعی طور پہ نہیں تھا، تو وہ اتنا حصہ، اس سے 3 گنا زیادہ حصہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کے پی کے میں۔ نہیں تو ان کا تو کچھ اپنا بھی کچھ نہیں بنا پنجاب میں دیکھیں اس یہ تو وقت. پھر اللہ کی قدرت ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ کرے گا۔ ایک بات آپ کو میں آج کلیئرٹی کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حصے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کینڈیڈیچر کہاں ہے اور آپ کا کینڈیڈیچر کہاں ہے، تو جتنا حصہ انہوں نے پنجاب میں جے یو آئی کو اکاموڈیٹ کرنے میں دینا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ حصہ انہوں نے کے پی کے میں جے یو آئی سے ڈیمانڈ کیا ہوا تھا۔ جے یو آئی سے انہوں نے کے پی کے میں بھی ڈیمانڈ کیا ہوا تھا اور انٹیریئر سندھ میں بھی ڈیمانڈ کیا ہوا تھا، اور یہ ڈیمانڈنگ تھے بلوچستان میں بھی کہ ہمیں وہاں بھی اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اس پوائنٹ پہ آتے جی ہیں اس پہ آ کہ جائیں۔ نواز شریف صاحب اور مولانا کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی طور پہ. دیور ٹوگیدر. خان صاحب کو اتارنے تک میں ان کا جی بالکل۔ عمل دخل ہے. جی ایک تھے اس وقت. ایسی کیا وجہ بنی؟ کون سا ایسا پوائنٹ تھا؟ کون سی ایسی وجہ تھی جو بات تھی جو کہ ناراضگی کا سبب بنی اور آج یہ حالات ہے؟ دیکھیں، یہ اقتدار کی جو کوریڈورس ہیں یہ بڑے بے رحم ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی بے رحمیاں شاید ان پاور کوریڈورس میں وہ بھی ہو گئی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب بھی اس بے رحمی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ وہ جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے وہاں سے آئے تھے اور تھرو آؤٹ دا الیکشن کیمپین وہ بنے تھے، تو آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ ہی از ناٹ اے پرائم منسٹر۔ تو وہ جہاں پہ چیزیں کوک اپ ہو رہی تھیں یا ہوئیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی شاید اس کانسپریسی کا شکار ہو گئے۔ اچھا جی. آپ کے سامنے نہیں ہے یہ، آپ حیرانگی کی بات تو میں آپ نہیں سے نہیں، میں تو بات اس پہ بالکل کلیئر ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی اس پہ یا مولانا صاحب کی اس پہ کیا پوزیشن ہوگی، جو کہ یہ جو تعلقات بڑے خراب ہو چکے ہیں اب تو. خیر نہیں، نہیں دیر از دیکھیں، نو ریٹرن. نہیں دیکھیں، پالیٹکس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ایز اے پرائم منسٹر مولانا کے پاس آئے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں، لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ جے یو آئی کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ریگڈ ہے، تو جب تک نئے الیکشن کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی ہم اس سے آگے بڑھ نہیں اچھا، سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب کو بٹھا کے کہا جائے اچھا ٹھیک ہے آپ کو حکومت میں اتنا حصہ دے دیتے ہیں؟ حضرت یہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور یہ گفتگو چھوڑ دیں حصے والی۔ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے، جب الیکشن ریگڈ ہے تو پھر اس کے بعد نئے الیکشن۔ اچھا، یہ مولانا نے نہیں کہا، سوائے حکومت میں شامل جو اقتدار انجوائے کرنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ پی ٹی آئی کا بھی یہی سٹانس ہے، بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا بھی یہی سٹانس ہے، جے یو آئی کا بھی یہی سٹانس ہے، اور اس وقت آج صبح میں اسٹیٹمنٹ ایم کیو ایم والوں کی طرف سے یہ سن رہا تھا کہ ہمارا بھی پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ان کا جب لبریز ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کی 80% سے اوپر پولیٹیکل جو ہیرارکی ہے وہ نئے الیکشن کی طرف ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یہ حصے والی باتیں آپ چھوڑ دیں، معاملات یہ حصوں سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ اچھا، آپ کی ایک بات پہ میں آؤں گا. پبلک ڈسکورس میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ فلانا یہودی ایجنٹ ہے، فلانا ایسے ہے. اب تو ظاہر ہے آپ لوگوں کا بڑا نرم گوشہ ہے پی ٹی آئی کو لے کر. نہیں دیکھیں، یہ تو اس پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مولانا اس پہ اپنا واضح موقف دے چکے ہیں، تو جب وہ اپنا ایک واضح نیریٹو اور واضح موقف اس پہ دے چکے ہیں تو پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے اوپر کوئی بات کروں۔ اچھا، خواجہ صاحب، بلوچستان کے جو حالات جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ رات کو بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. آپ کا تعلق تونسا سے اور اس بیلٹ سے ہے جو کہ بلوچستان کا بارڈر ہے. تو اس پوری کرٹیکل سچویشن اور بنتی ہوئی کرٹیکل سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چیز، اور آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو بھی بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو پہلی لاش آتی ہے وہ تونسا کے کندھوں پہ آتی ہے، وہ ہم اس لاش کو کندھا دینے والے ہوتے ہیں، وہ ایف سی کی لاش ہو، وہ لیویز کی لاش ہو، یا وہ عام وہاں پہ کامن مین کی لاش ہو۔ میرا تو ایک سوال ہے اپنی ریاست کے اداروں سے کہ ہم نے ایک مسنگ پرسنس کا ایک یہاں پہ ایک پینڈورا باکس ہے، اور یہ جو اسلام آباد میں یہ جو سوشل سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، اور یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جناب یہاں کے کچھ صحافی ہیں، یہ مسنگ پرسنس کے بڑے حامی ہیں۔ میرا اس پہ ایک سوال ہے، ریاست کے ادارے کیوں نہیں بتاتے پاکستان کے لوگوں کو جن کے یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ کتنے کلپریٹ ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے معاشرے میں تباہی اور ہمارے معاشرے میں بربادی پھیلانے میں کیا رول پلے کیا ہوا ہے؟
کیوں ہم ان کے والدین کو جو ان کے لیے مظلومیت کی کہانی پورے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ہم پاکستان کے لوگوں کو بتاتے کہ جناب آپ کی اولادیں، آپ کے ینگسٹرز، آپ کے یہ جو آپ کے جو یہ مسنگ پرسن ہے جن کے لیے آپ مظلومیت کا راگ الاپ رہے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ کون سا مسنگ کیا پرسن؟ بلوچستان پاکستان نہیں ہے؟ نہیں، بلوچستان پاکستان کا سب سے بنیادی اکائی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جو مارنگ بلوچ بات کر رہی ہے اس نہیں کو تو مارنگ بلوچ عوام لبیک کہہ رہی ہے اس نہیں نہیں بات نہیں پہ، آپ نہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے جلسے کر صحیح، رہی ہیں بڑے جلسے پہ تو کوئی اگر میجک شو بھی کر لیں تو اس میں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، میرا اس پہ وہ کنسرن نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو کیوں نہیں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو بتایا جاتا کہ اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ہم کس حد تک اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی حکومتیں اس وقت تک مسنگ پرسنز جو ہیں، آپ میرا اوریجنل جو میرا سٹانس ہے آپ اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں نہیں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ مسنگ پرسن اس بنیادی وجہ سے یہاں سے یہ اس کے اوپر چارج ہے، تاکہ اس کے لواحقین لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ان میں کلیئرٹی آ سکے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ اس معاملے میں انوالو تھا۔ میں دیکھتا ہوں پھر ان کے ساتھ کون لبیک کرتا ہے اور کون ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم حضرت لاشیں اٹھا تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ہمارے معصوم لوگ مزدوری کے لیے بلوچستان جاتے ہیں، بلوچستان کے ہم استاد ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم ہم نے دی ہے۔ 90% جو بلوچستان کا ٹیچر ہے وہ توسا سے ہے، لیویز میں توسا کے لوگ ہیں، ایف سی میں توسا کے لوگ ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں توسا کے لوگ ہیں، اریگیشن میں توسا کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاشیں بھی ہم اٹھائیں آ کے، ہمیں تحفظ بھی دیا جائے اور ہمارے کنسرنز دور کیے جائیں۔ ہمارا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کی حقیقتیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے سامنے آشکار کی جائیں کہ یہ ان بیرونی ایجنسیز کے ساتھ لنک تھے، یہ پیسے یہ وصول کر رہے تھے۔ میں آج آپ کی وساطت سے ایک اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ کون سا ایسا مسنگ پرسن کا لواحق ہے جس کو اپنے مسنگ پرسن کی ایکچوئل حقیقت کا پتہ نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے، مجھے بتائیں نا کہ کس کو پتہ نہیں ہے؟ گھر میں کس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی ماں باپ کو اس کی اولاد کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے اور وہ کس بیرونی ایجنسی کے ساتھ لنکڈ اپ ہے، تو پھر افسوس کے ساتھ پھر اس کی تربیت میں فرق ہے۔ خواجہ صاحب جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں مارنگ اور بیشتر ایکٹیوسٹ حامد میر صاحب بھی بڑی آواز اٹھا رہے تھے اور وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہے ہیں کافی عرصہ، کافی ٹائم، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کے ساتھ انگیج کر کے ایٹ لیسٹ ان سے بات کیا جاتا؟ میں نے اسٹارٹ میں ہی آپ کی خدمت میں یہ کہہ دیا تھا اور اسی لیے کہا تھا کہ چیزوں کو انگیج کریں اور چیزوں کو اوپن ہاؤس میں انگیج کریں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا موقف کیا ہے، اسٹیٹ کا موقف کیا ہے، اور ہم کس حد تک چیزوں کے ساتھ ریکنسیلیشن میں جا سکتے ہیں اور کہاں پہ ہمارے ریڈ لائنز ہیں۔ جب تک ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اور میرے بہت سارے کنسرنز ہیں۔ میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، میرے شناختی کارڈ کے اوپر بھی پاکستان لکھا ہوا ہے، میں نے مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اب دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کاسمیٹکلی ڈیل نہ کیا کریں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لوگ بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہ جو ارشد ندیم کا ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد ایک خود ساختہ ایک پکچر پرائم منسٹر آف پاکستان کی آ گئی تھی کہ جناب، اور اس کے بعد ان کا ایک ہواری ان کو کہہ رہا ہے یہ آپ کا ویژن ہے، تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ارشد ندیم زندہ باد، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ ضروری یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کا ویژن ہے؟ لوگوں کے ساتھ خدا کا نام مانے، لوگ بہت آگے جا چکے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا ہے رحیم یار خان میں، 12 پولیس والے شہید ہو گئے، ان میں 3 ہمارے مینورٹیز کے تھے۔ کیا چیف منسٹر صاحبہ ان مینورٹیز والے پولیس کانسٹیبلز کے گھر نہیں جا سکتی تھی؟ کیا وہ مینورٹیز کے پولیس کانسٹیبل نے ہماری سرزمین کی حفاظت کے لیے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے، کیا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے نہیں دیے؟ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے تو ان کے گھروں میں جا رہے ہیں،
کوئی ایک پولیس آفیشل مجھے اس وقت تک، اب میری گفتگو کے بعد اور آپ کے اس پروگرام کے بعد شاید جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ان کے میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے دیکھا ہے کہیں سوشل میڈیا میں نہیں نہیں، یہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں، پہلی بار یہ دیکھیں نا سر، یہ ہاں اب دیکھیں ہمارا نوجوان بہت پڑھا لکھا ہے، ہمارا نوجوان بہت آگے جا چکا ہے. میں نے آپ کو جو مثال دی ہے، پرائم منسٹر اگر اس کا ہواری اس کو یہ کہتا کہ یہ آپ کا ویژن ہے تو لوگوں نے اس کے اوپر مذاق اور تضحیک بنائی ہے، تو پرائم منسٹر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ارشد ندیم تم نے آج قوم کی عزت رکھ لی، آج قوم کی لاج رکھ لی، اور 40 سال کے بعد تم نے قوم کو گولڈ میڈل دیا، میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں. تو کیا پرائم منسٹر کی رسپیکٹ اس سے 1000 گنا زیادہ نہ بڑھ جاتی، بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے، سر یہ آپ کا ویژن ہے. تو ہمیں ریاست پاکستان کو ایسے ہواریوں سے اور ایسے حکمرانوں سے اب بہت آگے جا چکے چلنا چاہیے. اب لوگ اس کاسمیٹک اور یہ ڈھونگ اور بناوٹی گفتگوؤں سے، بناوٹی چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب لوگوں کے معاملات ہیں اور اس کو معاملات کا سلوشن چاہتے ہیں. سارے تو بڑے آگے جا چکے ہیں. مجھے ایک بات آج سمجھائیں کہ آپ جس بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی سیاسی قیادت بھی بڑی پڑھی لکھی اور بڑی باشعور ہے، پھر جی، بھی عوام کی محرومیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی المیہ ہے ہمارا ہاں کہ جب ہمارا حکمران جب حکومت میں نہیں ہوتا تو وہ لوگوں میں ہوتا ہے، اور جب حکومت میں ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کے بہت فاصلے آ جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا المیہ، اور یہی آج پاکستان کے نوجوانوں میں جو فرسٹریشن ہے، جو پاکستان کے نوجوانوں میں انریسٹ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی پاکستان کی قوم کو اور اپنی پاکستان کی جنریشن کو ہم ماڈرن انلائٹن پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے اور خوشحال پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے. یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ اپنی جڑت محسوس نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا حکمران ہم میں سے نہیں ہے. اس کے پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. پاکستان کے لوگ جو اپنے بنیادی مسائل رکھتے ہیں، سوری ٹو سے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ان مسائل سے ناآشنا ہے. آپ اس ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس میں جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملا، اور زیادہ تر عوام اس وقت عمران خان کے لیے جو ہے؟ دیکھیں 8 فروری کے رزلٹ نے چیز پروف کر دی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے بڑی ہمت اور جذبے کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی طے ہے، میں پتہ نہیں میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، کہ پی ٹی آئی کا بھی یہ المیہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو قیادت باہر ہے، یہ بھی تو سارے کے سارے ابھی میں کیا یہ بھی تو سارے کے سارے کمپرومائزڈ ہیں. یہ بھی تو پتہ نہیں ہے میری بات آج سے بات تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ آپ کے جو نوجوان ہیں مجھے گالیاں بھی دیں، سارا کچھ کریں. نہیں، وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کی، میں کہتا ہوں عمران خان کی ہارڈ لک ہے، عمران خان کی بیڈ لک ہے کہ عمران خان سے حاصل کرنے والے تو سارے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے کرنے والا کوئی کچھ نہیں. تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مطلب اس پوائنٹ پہ مولانا صاحب اور آپ لوگوں کا کیا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مولانا نے ایک گپ کے انداز میں بات کی ہے، اور یہ گفتگو کسی مجلس کی امانت ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ ہم پہ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بھی گپ کے انداز میں بات کی ہے، تو میں بھی آپ سے وہ چیز وہ گپ کے انداز میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہم مولانا کے پاس ایک روز قبل بیٹھے تھے، تو وہاں پہ کہ جب بھی ہمارا کہیں ایجنڈا ڈسکشن میں آئے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو جے یو آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہمارا پہلا ایجنڈا کیا ہو، تو مولانا تو ایک دوست نے کہا کہ بھئی اس میں ہمارا پہلا ایجنڈا یہ ہو کہ سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی کے لیے بات کریں. تو مولانا نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے پوچھ لو کیا وہ عمران خان کی رہائی چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی پریزنٹ لیڈرشپ، چونکہ بڑے بڑے عہدوں پہ تو وہ ہیں، لیڈر تو وہ بنے ہوئے ہیں. یہ سوال عام آدمی بھی اٹھا رہا ہے، یہ شکوک و شبہات سسٹین کر رہے ہیں. یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں، معاملات شکوک و شبہات سے آگے جا چکے ہیں. کچھ چیزیں ریٹن آن دا وال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی دا کرنٹ لیڈرشپ آف پی ٹی آئی از
ناٹ انٹرسٹڈ کہ ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب جو وہ پی باہر ٹی آ آئی جائیں؟ کے لیڈرز کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ دکانیں بند ہو جائیں گی اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے گا. دیٹس اٹ. آپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیسے چل سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ حالات بدل گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی دیکھیں گورنمنٹ آ گئی ہے؟ یہ تو قیادت کا فیصلہ ہے اور قیادت کے آپس میں مل بیٹھنے کے بعد معاملات ہیں. ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب اندر سے بیٹھ کے مولانا صاحب کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں تو وہ بھی منوان مولانا صاحب تک پہنچتا ہے یا اس میں بھی چیزیں سکروٹنی ہو کے آتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ابھی تو کلیئرٹی نہیں ہے. یہ تو ابھی مل بیٹھنے کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر آگے ابھی چلیں. تک کوئی کمیونیکیشن آخری کوئی کمیونیکیشن ہوئی جی مولانا بالکل صاحب کے بالکل. ساتھ بلکہ خان صاحب کی؟ آج بھی دونوں کی جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جے یو آئی کی اور پی ٹی آئی کی تو ان کی آپس میں بھی بیٹھک ہوگی تو یہ چیزیں ایسے آہستہ آہستہ چلیں گی. سیاسی عمل بڑھتا رہنا چاہیے. اچھا وہ جو مولانا صاحب کو امید کی کرن ایک دکھائی جاتی تھی وہ آج کل جو ہے کون سی امید کی کرن؟ وہ ایک ہوتی ہے نا. نہیں یہ دیکھیں امید کی کرن پاکستان کے لوگ ہیں. امید کی کرن پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. ہاں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت میں جب نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی بائنڈنگ فورس تھے اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ان پہ اعتماد ہوتا تھا کہ یہ ہم سارے ان کے گرد اکٹھے ہوں گے تو یہ ہوگا. تو اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ کی جو بائنڈنگ فورس ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. یہ بات میں ایفیلیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. یہ بات میں اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. بلوچستان کے معاملات ہیں کے پی کے معاملات ہیں اور آئدر سائڈ آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد اور ٹرسٹ ہے. اس چیز کو آگے لے کے چلا جا اچھا سکتا ہے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اداروں کو ڈیفینیٹلی. سیریسلی سوچنا چاہیے. دوسری طرف نہیں نہیں آپ لوگ میں آپریشن کی اسٹینڈ حمایت نہیں. کیوں نہیں کر نہیں سکتے جو کے پی میں ہے؟ نہیں اسٹینڈ کی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں اسٹینڈ تو انہوں نے لیا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو میرا موقف ہے شاید آپ میں سمجھانے میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں کر سکا آپ کو نہیں آ سکی. میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جو ان کے ہڈن کانٹیکٹس ہیں یہ جو سارے انسرجنسیز کرتے ہیں اب پاکستان کے لوگوں کو بتائیں. اب چھوڑ دیں مصلحتوں کو. اب پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ بندہ اس معاملے میں انوالو ہے اور ہم نے اس کو اس وجہ سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے. اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ جناب گم ہو ٹھیک گیا. ہے لیکن اس پہ یہ آپ کا نہیں. آپ اسٹینس بتائیں مختلف کیوں ہے آپ بتائیں یہ میرا کہ موقف صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹرو مجھے بس اتنا اس کانٹراڈکشن کو سالو کریں کہ جو کے پی کے اندر حالات خراب ہیں وہاں پر آئے روز آپ کی سیکیورٹی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. جی جب وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں آپریشن کی ضرورت ہے آپ جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کو آگے بڑھ کر جو ہے فوج کا اور ساتھ دینا چاہیے وہاں آپ بالکل لوگوں کا بالکل. موقف ہے کہ جی یہ اچھی بات کی ہے. دیکھیں وہاں پہ ایک ایکسرسائز پہلے ہو چکی ہوئی. لوگوں کو ڈسلوکیٹ پہلے اپنے گھروں سے کیا جا چکا ہے. آپ کو پتہ ہے سوات سے جیسے بہت بڑی ڈسلوکیشن ہوئی تھی 2010-11 میں اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو نہ ان کے گھر تھے نہ ان کے دوبارہ ان کی وہ جو ان کے ایسٹس تھے وہ اپنی حالت میں تھے. میری گزارش یہ ہے کہ جب وہاں پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں ڈائلاگ کے تھرو حل کر سکتے ہیں. جب وہ ڈائلاگ کے تھرو تمام تر مسائل اپنے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے خواہ وہ سیاسی طور پہ مذہبی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں لیکن وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم وہاں آپریشن کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ٹیبل کا سلوشن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مارنگ بلوچ کو بھی انگیج کریں اس کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیں اور وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اوپن کریں. اوپن ہاؤس انگیجمنٹ ہو تاکہ اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں کہ ریاست یہ کر رہی ہے اور ریاست کے ساتھ جو آگے کلپریٹ ہے وہ یہ کر رہا ہے. اچھا آپ کے نزدیک جنرل عاصم منیر صاحب کیسے آرمی چیف ہیں؟ اب اس پہ تو یہ تو مطلب پاکستان کا ریاست کا ادارہ ہے تو اس پہ تو سیاسی طور پہ تو میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ اس کو پرسنل رائے تو ہوتی ہے نا ایک انسان کی پرسنل رائے تو سید ہیں آل رسول تو سید کے آگے تو پھر ہمارا تو سر جھکا ہوا ہوتا ہے سید کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.